بھائی یہ پوسٹ ٹیرف جو یو ایس ٹیرف اور ٹرمپ ٹیرفز اور یہ سارا نظمانہ آیا، ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا بہتر ہوگا، پھر شاید اب ڈفرینٹ سینیریو ہے، لیکن ایکسپورٹس کا سینیریو جو ہے اوور آل وہ کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ کیا سر دیکھیں، وی ہیو ٹو بی ان دس کمپیٹیٹو ورلڈ. اب ہمیں اگین یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، آر وی کمپیٹیٹو ٹو سیل. اب انڈیا نے ان دا لاسٹ 6 months 13% کی ڈی ویلویشن کی ہے. آپ آج بھی ریئر 105 پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہے، آل ایکسپورٹنگ کنٹریز کا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایک زمانے میں کوریا کی دیکھ لیں، چائنا کی دیکھ لیں، 95 ریئر پہ وہ چلاتے تھے کیونکہ آپ ایکسپورٹ کو فیزیبل کرتے تھے اور امپورٹس کو ڈسکریج کرتے تھے. اگر ایکسچینج ریٹ سے ایکسپورٹس کا اگر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو فواد بھائی 180 سے اب 300 روپے پہ چلے گئے تھے، تو پھر تو ہماری ڈبل ہو جانی چاہیے تھی ایکسپورٹ. دیکھیں صرف یہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ 180 سے 300 پہ 2 مہینے یا 1 مہینے کے اندر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو سامنے جا کے پھر دینا پڑتا ہے، کیونکہ ایوری بڈی ان دا ورلڈ نوز کہ آپ کی ایک ڈی ویلویشن بھی ہے. آپ کو 10 پیسے 20 پیسے کا جو بھی ڈی ویلویشن ہوتی ہے روز کی، اس کو آپ کو مینج کرنا ہے. بٹ وی آر ناٹ سیئنگ کہ آپ ڈی ویلیوڈ پرائز پہ چلائیں، آپ ایک ریئل پرائز پہ تو چلائیں، کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو وہاں سے کمپنسیٹ ہوگا. ایٹ دس پوائنٹ واٹ یو آر ڈوئنگ کہ آپ امپورٹس کو سبسڈائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ امپورٹ زیادہ کریں، اور وہاں پہ آپ نے کیپ لگایا ہوا ہے، آپ امپورٹ کرنے نہیں دے رہے. تو آپ بیسکلی اکانومی کو سکڑنے چاہ رہے ہیں کہ سکڑ جائے، اور جتنی سکڑ کے چل سکے وہ چلے. اس طرح گروتھ کبھی بھی نہیں آنی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ببل کسی نہ کسی دن پھٹے گا، اور آپ کو انمپلائمنٹس کے بھی ایشو آنے لگیں گے اور گروتھ کے بھی ایشوز آنے لگیں گے. سر ہمیں اپنی ویلیو ایڈیشن بھی دیکھنی پڑے گی کہ ہم دنیا میں ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ہمیں کس طرح کی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے. یہ بھی بڑا سینسٹیو میٹر ہے. بڑی ایک امپورٹنٹ پرٹیننٹ یہ سوال ہے ایکسپورٹرز کے ساتھ کہ جی کہ آپ نے کتنا انوویٹ کیا اپنے آپ، کتنا آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کیا، کتنا ویلیو ایڈ کیا، کس لیول کی ویلیو آپ نے ایڈ کی ہے. اگر آپ ایکسپورٹس کو دیکھیں ان دا لاسٹ 3 to 5 years آپ کا یان کا ایکسپورٹ کم ہوا ہے اور ویلیو ایڈڈ کا ایکسپورٹس بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اور آپ کے جو سچویشن ہے وہ آئیڈل نہیں ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ابھی بھی بہت ہائی ہے. تب بھی آپ انوویٹ کر کے، اور آپ کوئی برانڈ ایسا نہیں ہے جو پاکستان میں موجود نہ ہو یا نہ کام کرنا چاہتا ہو. دیکھیں آپ کے پاس سب سے زیادہ جو گروتھ ہوئی تھی ایکسپورٹ کی وہ ہوئی تھی 2003 سے لے کے 2007 تک مشرف کے زمانے میں. حالانکہ اور وہ اس کا ریزن یہ تھا کہ وی ور گیٹنگ آؤٹ آف دا کوٹا ورلڈ، اور وہ آپ کے پاس ایک پورا نظام آیا تھا نیا کہ آپ اپنے آپ کو پلیس کر لیں. آپ نے اس ٹائم پہ بھی ڈالر آپ نے فکس رکھا ہوا تھا اور ڈالر کو آپ نے ہلنے نہیں دیا تھا، ورنہ آج آپ کی گروتھ وہی دوران تھا جب بنگلہ دیش اور انڈیا آپ سے اوورٹیک کر گئے. اگر آپ 1990s میں جائیں تو وہ سب آپ سے پیچھے ہوتے تھے. 60 روپے کا ڈالر تھا. آپ نے پھر یہی حرکت کی ہے کہ واپس آپ نے ڈالر کو فکس کر کے رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے. لیکن ایٹ دس پرائز جہاں آپ نے گیس کو 3 times کر دیا، بجلی کو بڑھا دیا. یہ اتنا آرٹیفیشل نہیں ہے کہ بالکل ہی فکس کر کے رکھا ہے. آپ اگر ٹریڈ نمبرز وغیرہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں دیکھیں، تو اس میں یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بہت ہی زبردستی ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ریئر از اے گڈ وہ انڈیکس جس سے آپ یہ مینج کر سکتے ہیں کہ 105 ہے، اور اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو آپ کو ریئر کو 95 رکھنا چاہیے. سیکنڈلی آپ نے 3 سال پہلے آپ نے ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائلز کی بات کرتا ہوں 19 بلین ٹچ کیا تھا، اینڈ دین یو وینٹ بیک ٹو 16 بلین. آج آپ کی کچھ 17.5 بلین کے قریب ہے. کیوں زیادہ تھا اور کیوں کم ہو گیا؟ اس زمانے میں آپ گیس کی پرائسز دیکھ لیں، بجلی کی پرائسز دیکھ لیں، وی ور کمپیٹیٹو ان دا ورلڈ. پھر آ کے اچانک سے آپ نے بڑھانا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ آپ پوزیشن پہ آ گئے تھے کہ یو ور برسٹنگ، لیکن آپ کو اگر ایکسپورٹ کرنا ہے، آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایکسپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ چکن اینڈ ایگ والی سچویشن کو ریزالو کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو آگے لے کے چلنا ہوگا. کاشف بھائی، یہ جو ظاہر ہے کہ ڈی انسینٹیوائز کیا لوگوں کو کہ وہ ڈاکیومنٹ اپنے آپ کو کریں، ریگولیٹ اکانومی میں حصہ لیں، لیکن ایف بی آر کو، گورنمنٹ کو کس نے روکا ہے کہ وہ لوگوں کو جو آپٹ کرتے ہیں کہ وہ ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں رہیں، وہ کیش اکانومی میں رہیں یا دوسری بکس میں رہیں، کہ ان کو پکڑیں، یا سسٹم ایک ایسا ہو جس کے اندر یا ڈیجیٹائز اکانومی ہو یا جس کے اندر وہ ان کے لیے پاسبل ہی نہ ہو کہ وہ آپٹ آؤٹ کر سکے. یہ کیا بات ہوئی؟ جس کی مرضی میں دے. ہم لوگوں نے ہماری کیا مصیبت ہے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں؟ ہم بھی کچھ نہ کچھ طریقے نکالتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہے سر. بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو نان انڈاکومنٹ ہے نا، اس کا کوئی پوچھا نہیں جاتا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایف بی آر سے اگر یہ رپورٹ لینی چاہے حکومت کہ بھائی آپ نے کتنے لوگوں کو کنورٹ کیا فرام نان فائلر ٹو فائلر، یہ آپ بتانا شروع کر دیں ہر کوارٹر پہ. جیسے آپ ایڈوانس ٹیکس مانگتے ہیں نا مجھ سے، اسی طرح آپ بتائیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو کنورٹ کیا، تو آپ کو آٹومیٹکلی ایف بی آر کو پتا چل جائے گا یہ کام کرنا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے،
انہوں نے ان کے پاس جو لوگ ہیں انہیں کو فون کرنا ہے, ان کو کہنا ہے کہ جی ایڈوانس ٹیکس پے کر دو, ان کو کہنا ہے کہ جی آپ سپر ٹیکس پے کر دو, ان کو کہنا ہے کہ جی آپ ایکس اماؤنٹ پے کر دو. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت سر, جیو پولیٹیکل سچویشن کی بات ہوئی, جو سب سے زیادہ حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دبئی میں کارپوریٹ ریٹ 9% ہے سر. جی اگر اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کریں یہاں پہ سچویشن کو, تو آپ اپنے کارپوریٹ ریٹ کو کم کریں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو سروس انڈسٹری بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کہ بزنس مین تو دیکھتا ہے کہ جہاں پہ ریٹ آف ٹیکس کم ہے اس کو ROI چاہیے, اور آپ کو یہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کو لے کے آئیں, اور یہاں پہ کم ریٹ پہ اگر کمپنیز آئیں گی تو میرے خیال میں پاکستان کا لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا.